السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں K11 نیوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان لقمان چوہان۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 31 سال بعد بالآخر بلدیاتی انتخابات کی صورت میں حقیقی جمہوری نظام کا نفاذ ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ وزراء یا MLA نہیں چاہتے کہ ریاست میں بلدیاتی انتخابات ہوں، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے بعد اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل ہو جائیں گے، اور سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ ان ممبران یا وزراء کی ٹوٹی نلکا کی سیاست بھی کھڈے لائن لگنے کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کروانے کے لیے نئے بہانے تراشے جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے امیدواران سے کاغذات نامزدگی جمع کرنے اور اس پر پوری کارروائی کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 15 اگست سے 22 اگست تک امیدواران جو ہیں اپنے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کیسے کروانے ہیں اور ان کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ مکمل پروسیس بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے شیئر کر دیا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے امیدوار کو اپنے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل، تجویز کنندگان کے شناختی کارڈز کی مصدقہ نقول، میٹرک سرٹیفکیٹ یا تعلیمی ریکارڈ کی مصدقہ نقول، عکسی نقل ووٹر فہرست اور ووٹر فہرست کا جو متعلقہ پرت ہے جس میں امیدوار یا تجویز کنندگان کے نام درج ہیں، یہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تجویز کنندہ یا تائید کنندہ ایک سے زائد امیدواران کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرے گا تو ماں سوائے کاغذات نامزدگی جو سب سے پہلے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع ہوئے، دیگر تمام کاغذات مسترد کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ امیدوار یا تجویز تائید کنندگان جو ہیں نامزدگی فارم اپنے متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو ذاتی طور پر پیش کرے گا اور اس کی رسید حاصل کرے گا۔ کاغذات جمع کرواتے وقت فیس ڈپازٹ بھی جمع کروانا ہوگا اور یہ جمع کروانے کے بعد رسید حاصل کرنا ہوگی۔ فیس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ یونین کونسل کی نشست کے لیے 5000 ہے، ٹاؤن کمیٹی کی نشست کے لیے 8000، جبکہ ضلع کونسل کی نشست کے لیے 10,000 فیس مقرر ہے۔ مقررہ فیس جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی برانچ میں آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے نام پر بھی جمع کروائی جا سکتی ہے، اور جمع شدہ رقم کی رسید ریٹرننگ آفیسران کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ پیش کرنا ہوگی اور اس کی رسید ریٹرننگ آفیسر جاری کرے گا، جبکہ یہ رقم جو ہے وہ ناقابل واپسی ہوگی۔